نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، اس وقت پوری دنیا میں کرونا وائرس کے وبائی مرض کی وجہ سے ہر طرف خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے اور دور دور تک مایوسی نظر آ رہی ہے. ہر طبقہ، ہر فرد اس میں پریشان بھی ہے، سرگرداں بھی ہے، حیران بھی ہے. اپنے اپنے حساب سے ہر کوئی اس وبا کا نام بھی دے رہا ہے. کوئی یہ بتاتا ہے بھائی جی صدیوں بعد ایسی وبائیں آتی رہتی ہیں. کوئی یہ بتاتا ہے کہ یہ سازش ہے. کوئی یہ بتاتا ہے کہ آزمائش ہے. کوئی یہ بتاتا ہے اللہ کا عذاب ہے. میرے خیال میں اگر ان ساری باتوں کو جمع کیا جائے تو یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ درست ہیں. وبا بھی ہے، سازش بھی ہے، آزمائش بھی ہے، اور اللہ کی پکڑ اور گرفت اور عذاب بھی ہے. قرآن کریم میں جب ہم پڑھتے ہیں اور دیکھتے اور سنتے ہیں، چونکہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ میرا جو بھی بیان ہوتا ہے میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ کتاب اللہ سے ہی کروں، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا رہنمائی ارشاد فرمائی
یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے، کیونکہ میری بات، میرے استاذ کی بات، کسی اور ہستی کی بات، اس کے اندر غلطی کا امکان ہے، غلطیوں سے لاریب اور پاک کتاب ہے تو وہ اللہ کی کتاب ہے۔ ہم نے یہ پوچھنا کتاب اللہ سے یہ ہے اس تھوڑے سے وقت میں کہ یہ وبا ہو، یہ سازش ہو، یہ آزمائش ہو، یہ عذاب ہو، جو بھی ہو، ہے تو صحیح نا اللہ کی طرف سے۔ سوال کتاب اللہ سے یہ کرنا ہے میں نے کہ اے اللہ کی کتاب، تو بتا کہ اس پکڑ میں ہم کیوں مبتلا ہوئی ہیں، کیونکہ کتاب اللہ میں ہمارے سوالات کا جواب موجود ہے۔ چند ایک مقام میں نے مختصر سے وقت میں عرض کرنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن میں بتایا ہے کہ آؤ کتاب اللہ کی طرف آؤ، آؤ اللہ کی لاریب کلام اور لاریب کتاب کی طرف آؤ، پڑھو اللہ کی کتاب کو، اور تمہارے سوالات کے جواب اس کتاب کے اندر موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ اخباروں پہ نہ دیکھو، ٹی وی چینلز پر نہ دیکھو، آپس کے تبصروں پر نہ جاؤ، سب سے پہلے رجوع کرو تو اللہ کی کتاب کی طرف، اور یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کیا وجہ بیان کی ہے۔ میرے خیال میں جتنی بھی وجوہات بیان کی جائیں وہ ٹھیک بھی ہو سکتی ہیں، غلط بھی ہو سکتی ہیں، لیکن جو وجوہات میرے رب نے بیان کی ہیں وہ یقیناً ٹھیک ہی ٹھیک ہیں، غلطی کا کوئی امکان بھی نہیں ہے۔ نماز کے اندر ہم سورۃ الفاتحہ میں دعا کرتے ہیں غیر المغضوب علیہم، یا اللہ ان لوگوں کی راہ سے ہمیں بچانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، تیرا قہر نازل ہوا۔ جب اللہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے غضب اور قہر جوش مارتا ہے، تو پھر سب کچھ ہونے کے باوجود انسان لاچار ہو جاتا ہے، پھر دنیاوی عذاب آتے ہیں، پھر دنیا میں اللہ کی پکڑ آتی ہے، پھر بڑے بڑے سمجھدار لوگ، بڑے بڑے طاقتور لوگ، بڑے بڑے دانشور لوگ، بڑے بڑے علم والے لوگ، وہ سارے بے بس دکھائی دیتے ہیں، اور پھر اللہ للکار کر پوچھ رہا ہوتا ہے بتاؤ اب کس کی بادشاہت ہے۔ چونکہ وقت مختصر سا ہے، میں بغیر لمبی تمہید کے انہی آیات کی طرف آتا ہوں جو آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ موضوع یہ ہے کہ دنیا میں اللہ کی پکڑ کیوں آتی ہے، اس کے کیا اسباب ہیں جو اللہ نے بیان کیے ہیں۔ نمبر 1 سننا جی، چونکہ وقت مختصر ہے، تفصیل نہیں ہوگی، صرف آیات اور ترجمہ سن لیں۔ یہ میرے سامنے سورۃ البقرہ ہے، پہلا سپارہ۔ فرماتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا والو، افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم ایمان رکھتے ہو کتاب کے بعض حصے پر، وتکفرون ببعض، اور انکار کرتے ہو بعض حصے کا، کچھ مان لیتے ہو اور کچھ ٹھکرا دیتے ہو۔ سنو پھر جو بندہ یہ کام کرے، فرمایا فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، جو آدمی یہ کام کرے کہ کتاب اللہ کی بعض باتیں مانے اور بعض باتیں نہ مانے، اپنی مرضی کے مطابق مسئلہ تو مان لے، اگر اپنی منشا کے خلاف ہو تو اس کو رد کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں جس قوم کے اندر یہ حالت آ جائے، جس بندے کے اندر یہ کیفیت آ جائے، سنو اس کی سزا کیا ہے، فرمایا خزی فی الحیات الدنیا، اللہ دنیا کی زندگی میں ان کو ذلیل کر دیتا ہے۔ استغفر اللہ۔ اب من حیث القوم ہم دیکھیں کہ قرآن کریم کا وہ حکم تو ماننے کے لیے ہم تیار ہیں جس میں ہمیں دنیا کا مفاد نظر آتا ہے، اور کتاب اللہ کا وہ حکم ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں جو مغرب نہیں مانتا، جس کی مغرب اجازت نہیں دیتا،
جس کی یورپ اجازت نہیں دیتا، امریکہ اجازت نہیں دیتا، ہم اللہ کی کتاب کا وہ حکم ماننے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے۔ کتاب اللہ نے کہا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو ان کے ہاتھ کاٹ دو۔ ہم نے کبھی اس پر عمل نہیں کیا بلکہ الٹا اس کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ جی پوری قوم کو ٹنڈا تو ہم نہیں بنا سکتے نا، کیوں؟ اس لیے کہ مغرب اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ کریم نے قرآن کریم کے اندر فرمایا اے ایمان والو اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو اللہ سے ڈرو اور سود کا کاروبار چھوڑ دو۔ ہم نے نہیں چھوڑا کیونکہ اوپر سے ہمیں مغرب کی جانب سے اجازت نہ ملی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کا بعض حصہ تو تم مان لیتے ہو، بعض حصے کا انکار کر دیتے ہو۔ جس بندے نے یہ کام کیا خزی فی الحیات الدنیا، اس کی سزا دنیا کی زندگی میں اس کی ذلت اور رسوائی مقدر کر دی جاتی ہے۔ آج یہ جرائم ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے؟ من حیث القوم۔ اچھا، اور جی اللہ کریم قرآن میں آل فرعون کا تذکرہ کرتے ہیں۔ آل فرعون نے ظلم کیا، بنی اسرائیل کے نادار اور ناچار لوگوں پر ظلم کیا۔ جب ظلم کیا جو اللہ کا عذاب آیا وہ تو آیا، اللہ قرآن میں اعلان کرتے ہیں وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، آخرت کا عذاب تو اپنی جگہ پہ، ظلم کی وجہ سے دنیا کے اندر بھی میں نے ان کو لعنتی قوم قرار دے دیا۔ آج دنیا کے اندر کتنا ظلم ہو رہا ہے ناداروں کے ساتھ، کتنا ظلم ہو رہا ہے مجبوروں کے ساتھ، کتنا ظلم ہو رہا ہے غریب طبقے کے ساتھ۔ عدالتوں کے اندر انصاف کوئی نہیں ہے اور غریب پہ ظلم ڈھائے جاتے ہیں اور ظالم کو کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے جو قوم ظلم کو برداشت کرے اور ظالم کا ہاتھ نہ روکے اس پوری قوم پر پھر اللہ کی پکڑ آ جایا کرتی ہے، دنیا میں اللہ کا عذاب آ جایا کرتا ہے۔ تیسری بات اور عرض کروں، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جن لوگوں نے اللہ کو، اللہ کے نبی کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچایا، فرمایا دنیا کے اندر ان پر لعنت کر دی جاتی ہے۔ جو اللہ کے نبی کے مخالف ہو گئے، جو اللہ کی آیات کے مخالف ہو گئے، وہ برباد ہو گئے، ان پر اللہ تعالیٰ کی دنیا کے اندر ہی پکڑ آ گئی ہے۔ آج دیکھیے نا، غیروں سے تو گلہ نہیں، کافروں نے تو کرنا ہی یہی تھا، انہوں نے تو نبی پاک کے خاکے بنانے ہی بنانے تھے، ان سے تو نبی پاک کے ادب کی توقع ہی نہیں تھی۔ لیکن افسوس مسلمان کی زندگی پر ہوتا ہے، جس کی خوشی بھی نبی کے خلاف، جس کی غمی بھی نبی کے خلاف، جس کی تجارت بھی نبی کے خلاف، جس کی زندگی کا ہر لمحہ نبی کے خلاف، جس کا لباس بھی نبی کے خلاف، جس کا وجود بھی نبی کے خلاف، جو نبی کی سنت کو نہیں چاہتا، جو نبی کی سنت کو نہیں پسند کرتا۔ اللہ فرماتے ہیں جس نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ کیا دنیا کے اندر اس کے اوپر پکڑ آ جائے گی۔ اور ایک وجہ قرآن بیان کرتا ہے، بنی اسرائیل کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم۔ تمہیں پتہ ہے جب موسیٰ علیہ السلام طور پر چلے گئے تھے نا، پیچھے قوم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا، سامری نے بچھڑا نکالا اور قوم سے کہنے لگا ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسی، یہ تمہارا معبود ہے، یہی موسیٰ کا معبود ہے، اس کے سامنے جھک جاؤ۔ اتخذوہ وکانوا ظالمین، ساری قوم نے اس بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ اللہ فرماتے ہیں سینالہم غضب من ربہم، جب دھرتی پر اللہ کو چھوڑ کر جانوروں کے سجدے کیے جائیں اللہ کا غضب جوش مارنے لگ جاتا ہے۔ اور پتہ ہے پھر سزا کیا ملی تھی؟ جو سامری نے یہ سارا کچھ بنایا تھا، قرآن کیا کہتا ہے ان لک فی الحیات ان تقول لا مساس، سزا کیا دی گئی اس کو دنیا کے اندر، اس کو یہ سزا دی گئی لا مساس۔ اللہ کہتے ہیں اسے یہ کہا گیا کوئی تجھے ہاتھ نہ لگائے، لا مساس، جو اس کو ہاتھ ملاتا
اس کی بیماری بھی شدید بڑھ جاتی، سامری بھی بیماری کے اندر مبتلا ہو جاتا۔ لامساس، ہاتھ نہ ملانا، ہاتھ ایک دوسرے کو نہ لگانا۔ جو جرم انہوں نے کیا تھا، اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے سجدے کیے تھے، جو سزا ان پر لگی تھی وہی سزا آج ہم پر بھی لگی ہوئی ہے۔ ہاتھ نہ ملانا جی، ہاتھ کے قریب نہ جانا ورنہ بیماری بڑھ جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں غور تو کرو، پڑھو تو صحیح نا قرآن کو، کیوں قوموں پر عذاب آیا۔ آگے اور سنیے، اللہ کریم قرآن میں فرماتے ہیں اور وجہ دنیا کے عذاب کی، فرمایا والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب لہ حجتہم داحضۃ عند ربہم وعلیہم غضب من اللہ۔ لوگوں، جن بندوں نے ایمان تو قبول کر لیا لیکن آیات الہی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کے مقابلے کے اندر دلائل دینے کی کوشش کرتے ہیں، منع کرو سود نہ لو، او جی تمہیں نہیں پتہ یہ کاروبار ہے، او جی تمہیں نہیں پتہ اس کے اندر یہ ہے اور وہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں حجتہم داحضۃ عند ربہم، اپنی بودی اور کمزور دلیلیں میری آیتوں کے مقابلے میں لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اوپر سے کہتے بھی ہیں کہ ہم مانتے ہیں لیکن ماننے کے لیے تیار کوئی نہیں ہوتے۔ قرآن نے کہا تھا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منہ او کثر۔ قرآن نے بتایا تھا میراث کے اندر لڑکوں کا حصہ بھی ہے، لڑکیوں کا حصہ بھی ہے، نہیں دینے کے لیے تیار۔ او جی تمہیں نہیں پتہ جی وہ ضائع کر دیں گے زمین کو، وہ یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں چھوٹی چھوٹی کمزور دلیلیں میرے قرآن کے بدلے میں لے کر آئے تو پھر کیا ہوا؟ علیہم غضب من اللہ، ایسی قوم پر اللہ کا غضب نازل ہونا شروع ہو گیا، اللہ ناراض ہو گئے ایسی قوم کے ساتھ۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اور وجہ سنو، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی ومن یحلل علیہ غضبی فقد ھوی۔ اے ایمان والو، جب بھی کھاؤ حلال پاکیزہ خوراک کھایا کرو، حرام چیز کے قریب نہ جایا کرو، دوسرے کا مال نہ کھایا کرو، رشوت کا پیسہ نہ لیا کرو، کسی کے حق پر ناجائز قبضہ نہ کیا کرو۔ جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دے دیا ہے اس سے بچ جایا کرو۔ توجہ کرنا، ڈاکٹر کے کہنے پر شوگر کا مریض چینی چھوڑ دیتا ہے، اپنے نبی کے کہنے پر شراب نہیں چھوڑتا، اپنے نبی کے کہنے پر رشوت نہیں چھوڑتا، اپنے نبی کے کہنے پر سود نہیں چھوڑتا، اپنے نبی کے کہنے پر دوسرے کا حق نہیں چھوڑتا۔ فرمایا جو قوم یوں کرے، اللہ اور اس کے نبی کی بات کو نظر انداز کر دے، فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، اللہ فرماتے ہیں پھر ایسی قوم پر میرا غضب نازل ہوتا ہے، پھر میں ناراض ہو جاتا ہوں۔ جب میں ناراض ہو جاتا ہوں پھر یہی حال ہوتا ہے جو قوم کا ہو رہا ہے۔ آگے آخری بات اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اللہ فرماتے ہیں اس سے بڑا ظالم کون ہے جو میری مسجد اور میرے گھر سے روکے، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو اللہ کے گھر سے روکے، مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکے۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، مسجدوں میں تو بندے کو ڈرتے ہوئے آنا چاہیے، رب کے سامنے پیشی کے لیے جا رہے ہیں۔ لہم فی الدنیا خزی، دنیا کے اندر ذلت ہے اگر اللہ کے گھروں کو برباد کر دیا تو، دنیا کے اندر عذاب ہے اگر اللہ کے گھر ویران کر دیے تو۔ اور اللہ کریم نے فرمایا یہ وہ باتیں ہیں جن کی وجہ سے میں ناراض ہو جاتا ہوں، یہ وہ باتیں ہیں جن کی وجہ سے میں خفا ہو جاتا ہوں۔ اور جب اللہ خفا ہو جائے پھر دنیا کے اندر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی، نہ آخرت کے اندر کامیابی حاصل کر سکتی ہے۔ کامیابی کا زینہ اور سیڑھی یہ ہے اللہ کو راضی کیا جائے۔ اور یہ بات بھی اللہ نے پھر فرمائی قرآن پاک میں، یا ایھا الذین آمنوا
لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، اے ایمان والو اس قوم سے دوستی بھی نہ کرو جس قوم پر اللہ کا غضب ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ یہود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر المغضوب علیہم اس کی مثال کے طور پہ یہود کا ذکر فرمایا کہ وہ ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ اللہ نے فرمایا یہ ساری باتیں جو میں نے مختصر آپ کے سامنے عرض کی، چند آیتیں قرآن پاک کی، یہ تو وہ ہوئیں ان کی وجہ سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، اور جس قوم سے اللہ ناراض ہیں وہ کبھی تمہاری خیر خواہ بھی نہیں ہو سکتی۔ فرمایا اس کے ساتھ دوستی بھی مت کرو، تو انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، تمہارا دوست تو اللہ ہے، تمہارا دوست تو رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تمہارے دوست تو اہل ایمان ہیں، تمہارے دوست تو وہ لوگ ہیں جو نمازی ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں۔ ان کے ساتھ جب تمہاری دوستیاں ہوں گی پھر اللہ کی رحمتیں تمہارے اوپر برسیں گی، پھر اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائیں گے۔ رمضان المبارک کی بالکل آمد ہے، یہ رحمتوں والا مہینہ ہے۔ یہ چند باتیں میں نے وہ آپ کے سامنے عرض کی کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں اور اللہ کی رحمت منہ موڑ لیتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، رمضان کے آنے سے پہلے اللہ ہم سب کو اس کی رحمتیں نصیب فرمائے، اس کی برکتیں نصیب فرمائے۔ میرے مرشد کریم امام الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اس جیسا بد نصیب بندہ کوئی نہیں کہ جس کی زندگی میں رمضان آئے پھر بھی اس کی بخشش نہ ہو۔ اللہ اس کی رحمتوں ہمیں نصیب فرمائے، برکتیں ہمیں نصیب فرمائے، لیکن اس سے پہلے یہ اللہ کی ناراضگی والے کام ہمیں چھوڑنا ہوں گے۔ یہ جن باتوں سے اللہ نے فرمایا نا کہ میں ناراض ہو جاتا ہوں، ان سے ہمیں بچنا ہوگا۔ جب ان سے ہم بچیں گے، توبہ کریں گے، میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا، پھر عرض کرتا ہوں اور بات کو ختم بھی کرتا ہوں۔ فرمایا ایک استغفار، فرمایا کہ اللہ اس قوم کو عذاب نہیں دیتا جو استغفار کرنے والی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلائیں نازل ہوتی ہیں انسانوں کے بدعمالیوں کے سبب اور ٹل جاتی ہیں انسانوں کی توبہ کے سبب۔ توبہ اور استغفار ہی ہے یہ بلاؤں کو، مصیبتوں کو ٹالنے والی چیز ہے۔ فرمایا استغفار کرو، توبہ کرو، اور استغفار توبہ کا مطلب یہ ہے اپنے گناہوں کو سوچ کر، نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر کہو یا اللہ وہ مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں کروں گا، یا اللہ وہ مجھے معاف کر دے، میں آئندہ نہیں کروں گا۔ فرمایا یہ توبہ استغفار کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبی لمن وجد فی صحیفتی استغفارا کثیرا، جس آدمی کے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت پائی گئی اس کو میری طرف سے مبارکباد دے دو۔ تو استغفار کی کثرت۔ اور نمبر 2 آیت کریمہ کا ورد، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یونس علیہ السلام مچھلی کی پیٹ میں پھنسے تو کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ نے نجات دی اور آخر میں اعلان کیا وکذالک ننجی المؤمنین، ہم اپنے مومن بندوں کو یوں ہی نجات دیں گے۔ تو آیت کریمہ اور اس پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے کہ کس طرح یونس علیہ السلام نے وہاں مجبوری کے عالم میں اللہ کو پکارا، میرے ربا آج ہم بھی مجبور ہیں، تو ہمیں اس مشکل سے نجات نصیب فرما۔ اور تیسری چیز درود شریف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ایک بار مجھ پر درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ فتح اللہ لہ بابا من العافیہ، اللہ اس کے لیے عافیت کا دروازہ کھولے گا۔ عافیت کا دروازہ، عافیت کے دروازے جب کھل جائیں گے پھر یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، پھر اللہ راضی ہو جائیں گے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے یوں ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ اس پر درود بھیجے گا۔ کتنی مرتبہ یا رسول اللہ؟ فرمایا اللہ اس پہ 10 دفعہ رحمت نازل فرمائے گا۔ اس لیے درود شریف کا اہتمام کیا جائے، اور درود شریف کے اہتمام سے بڑی بڑی بلائیں اللہ تعالیٰ ٹال دیتے ہیں۔ اور یہ بھی بات عرض کروں، کل بھی عصر کے ٹائم میں نے حدیث سنائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھے بیٹھے آیت پڑھی جس میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر تھا، رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے اللہ، ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں بڑے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، جو میری اتباع کرے وہ مجھ سے ہیں، جو نہ مانے یا اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا قول پڑھا ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، اللہ تم بخش دے تیرے بندے ہیں، عذاب دے تیرے بندے۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا، ہاتھ اٹھایا، فرمایا یا رب امتی یا رب امتی، فبکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا اے رب، اے میرے رب، میری امت میری امت، اور پھر آپ زار و قطار رونا شروع ہو گئے۔ جب ہم اللہ کے نبی پر درود بھیجیں گے نا تو نبی پاک کی وہ دعائیں ہمیں ملیں گی انشاءاللہ جو آپ نے امت کے لیے کی تھی۔
وہ دعائیں ان میں ہمیں انشاءاللہ حصہ ملے گا جو آپ نے امت کے لیے کی تھیں. تو درود شریف کا اہتمام کیجئے. اللہ تعالیٰ سے بعید نہیں، کوئی مشکل نہیں رب کے لیے. جب ادھر سے ارادہ ہو جائے گا وہ انشاءاللہ بہت جلد اس مصیبت سے ہمیں نجات دے گا. اللہ ہم سب کو نجات نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.